الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. معبود کا فرمان سمجھ کر پڑھیے. معبود کا فرمان سمجھ کر پڑھیے. اللہ کا قرآن سمجھ کر پڑھیے. ہر مسئلہ عزیز کا حل ہے اس میں. ہر مسئلہ عزیز کا حل ہے اس میں. قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے. محمد سر وحدت ہیں کوئی رمزم کی کیا جانے. محمد سر وحدت ہیں کوئی رمزم کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا چھوڑتا ہے فریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آقائے نعمت نبی رحمت شفیع امت شب اسرا کے دولہا احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ تعالی عز و جل نے اسے مومنین کے لیے شفاء و رحمت اور ذکر بنا کر رکھا. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، مختصر کلمات میں آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین آتا ہے. یہ دور مادی دور ہے. دنیا کی ہمہ ہمی اور ہجوم، انہماک، رنگینیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں. جب چراغ اپنی اختتام کی منزل کی طرف پہنچتا ہے تو اس کی لو جھلملانے لگتی ہے. اس کی لو بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا پوری چراغ کی بتی یک بیک جل اٹھی اور بہت سا اجالا ہو گیا. یا دوسری مثال میں اس طرح سمجھو کہ جب اسٹیشن پر ٹرین آتی ہے، جوں جوں اس کی روانگی کا وقت قریب ہوتا ہے ہمہ ہمی بڑھتی ہے اور ہر مسافر چاہتا ہے کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جلد از جلد اپنے ساز و سامان کے ساتھ اس میں سوار ہو جائے.
تو ٹرین چھوٹنے سے پہلے ایک بے ربط ہما ہمی اور بے چینی جیسا حال ہوتا ہے، وہی حال اس دنیا کا ہے۔ احادیث طیبات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس دنیا کی عمر 7.5 دن رکھی، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے نزدیک ایک دن اور ایک سال وہ نہیں جو ہمارے نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے نزدیک ایک دن کی مقدار بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی 50,000 برس کی برابر ہے، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ۔ تو بزرگان دین نے فرمایا کہ اس سے مراد اس کی عمر 7.5 برس ہونا تعبیر کی جا سکتی ہے۔ آج لوگ بہت سی اشیاء کے بارے میں بڑی طویل عریض مدت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا اب اختتام کی طرف ہے، قیامت قریب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو لوگ ذکر اللہ سے غافل ہو جائیں گے۔ جب قیامت قریب ہوگی حرج بڑھ جائے گا، جب قیامت قریب ہوگی سب و شتم بڑھ جائے گا، جب قیامت قریب ہوگی بے قراریوں کا اضافہ ہوگا۔ تو آج اکثر و بیشتر لوگ علماء سے بے قراری دل کا ذکر کرتے ہیں۔ دل بڑا بے چین ہے، دل بڑا بے قابو ہے، دل بڑا بے قرار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں دل کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں کا علاج تعلیم فرمایا۔ ارشاد فرمایا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت طاہرہ میں روز ولادت سے لے کر تدفین کے دن تک ہر مقام پر ذکر کی تاکید فرمائی گئی۔ حدیث طیبہ میں ہے بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہو، سبحان اللہ، تاکہ اس کی روح کو قرار اور قلب کو اطمینان آ جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے مومن بندے کے گھر میں اس نے جنم لیا ہے، پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ کلمہ 4 مرتبہ اذان میں دہرایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ پہلا کلمہ اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ اس کے معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اسلام کا سرمدی پیغام حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، خود قرآن بیان فرما رہا، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو یہ نماز کی طرف آؤ گویا اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ نماز اللہ کے ذکر کی اعلیٰ قسم ہے۔ اسی طرح آگے ارشاد ہوا حی علی الفلاح، 2 مرتبہ حی علی الصلاح کہہ کر پھر حی علی الفلاح کہا جائے، داہنے کان میں بچے کے یہ کلمات کہے جائیں۔ حی علی الفلاح کے معنی ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر کہا جائے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ بچے کی روح دنیا میں آنے کے بعد اس کے قالب میں، اس کے جسم میں قید ہے اور بے قرار ہے۔ اسے قرار آئے گا کہ اسے سنا دو کہ تو جس جگہ آیا ہے
وہ اللہ کے ماننے والے اس کے محبوب کے غلام بندے ہیں تو اس کے کان میں اذان کہو تاکہ سب سے پہلے اس کے کانوں میں اللہ کے ذکر کی آواز جائے۔ سننے والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اذان کا جواب اسی طرح دیں جیسے کلمات کہے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، من وان وہی کلمات دہرائیں، اور جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا جائے تو دونوں بار لاحول پڑھیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح بھی کہیں اور اس کے ساتھ لاحول پڑھیں، جیسے حی علی الصلاح ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب اذان ایک کان میں ہو جائے تو دوسرے کان میں اقامت کہی جائے۔ اقامت میں قد قامت الصلاح زائد ہے، حدیث پاک میں ہے اقامت کا بھی جواب دو، ہر کلمے کے جواب پر 2 لاکھ نیکیاں عطا ہوں، چاہے اذان مسجد میں ہو، چاہے اذان قبر پر ہو، چاہے اذان بچے کے کان میں ہو، 4 باتوں کا حکم ہے اذان سنتے وقت ہر کلمے کو دہراؤ، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر جواب کے ساتھ حی علی الفلاح کہہ کے پھر کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب قد قامت الصلاح کہا جائے تو کہو قد قامت الصلاح ادامها اللہ واقامها الی یوم القیامہ۔ دونوں کا اذان کا اور تکبیر کا جواب دیں، اس کے بعد پھر دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ آخر تک، سرکار کے لیے مقام وسیلہ کا سوال کریں کہ یہ جنت عدن کا اعلیٰ مقام ہے، اور جب سرکار کا نام پاک آئے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ یہ وہابی دیوبندی غیر مقلد تبلیغی جماعت والے اسلامی جماعت والے منع کرتے ہیں، ان سے کہہ دو آنکھیں ہماری، انگوٹھے ہمارے، ہم اپنے آقا کے غلام، ان کے نام پاک پر ہم نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، تمہیں کیوں تکلیف ہوئی، تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا؟ اس لیے کہ یہ نیک عمل ایسا مبارک عمل ہے کہ اگرچہ یہ مستحسن ہے، مستحب ہے، سنت مستحبہ ہے، لیکن اس پاک سنت کے عمل پر بڑی بشارتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا، میرے آقا نے انہیں مشاہدہ فرمایا، اذان کا جواب دیتے رہے، جب اذان مکمل ہو گئی میرے آقا جواب سے فارغ ہوئے، دعا فرما لی، تو اب میرے آقا ان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اشارہ کر کے فرماتے ہیں من فعل کما فعل خلیلی وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے دوست ابو بکر کے طریقے پر عمل کیا جیسا میرے دوست ابو بکر نے کیا، جس نے ایسا کیا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ اور ایک روایت میں فرمایا حلت لہ شفاعتی، اور فتاوی حدیثی میں ایک حدیث نقل کی صاحب فتاوی نے، وہ فرماتے ہیں من سمع اسمی فی الاذان وقبل ابہامہ ووضع علی عینیہ وانا طالبہ الی صفوف القیامہ وانا قائدہ الی الجنہ۔ جس شخص نے اذان میں میرا نام سنا اور انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لیا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کی بھیڑ میں، قیامت کی صفوں میں میں اسے تلاش کروں گا اور اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو یہ 4 عمل ہوئے، ایک جواب دینا، دوسرے انگوٹھے چومنا، تیسرے دعا کرنا، اور چوتھے لاحول شریف کا ورد حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کرنا۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر پیدائش کے بعد کا جو سب سے پہلا عمل ہے، اختصار سے میں نے اس کا ذکر کیا، مختلف روایات میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تو گویا پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ کا ذکر بچے کے کان میں جائے۔ پیدائش سے لے کر قبر تک میں نے اس لیے کہا کہ حدیث طیبہ میں ہے جب بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اس سے کہلواؤ اللہ اللہ۔ یہ اس میں جلالت ہے، اس میں ذات ہے، ادائیگی میں بہت آسان ہے، اور بچہ بآسانی کہہ لیتا اللہ
اللہ۔ جب بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اللہ کہلواؤ، اس کے بعد اسے اللہ کے ذکر کی اس کی صلاحیت کے اعتبار سے تعلیم کرتے رہو۔ اور تمام مومنین کو یہی حکم ہے، جب بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو، چاند یا سورج کا گہن ہو تو نماز کسوف و خسوف ادا کرو۔ ہر موقع پر ذکر ہے، شادی کرو تو اللہ کا ذکر کرو، اس طرح کہ نکاح کے وقت خطبہ پڑھو، اس کے بعد ادائے سنت کے لیے ایجاب و قبول جو وقوع نکاح کے لیے لازمی جز ہے، اور اس کے بعد حدیث طیبہ میں ہے کہ بچے کا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ قربت کے وقت دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو بچہ جنون سے محفوظ رہے گا اور شیطان کا اس میں حصہ نہ ہوگا اور وہ سرکش اور شریر نہ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایس ہو یا تیس ہو، بھلائی کا وقت ہو یا رنج و غم کا وقت ہو، خوشی و سرور کا عالم ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، یہاں تک کہ جب انتقال ہو تو حدیث طیبہ میں ہے کہ مرنے والے کے قریب جو شخص ہو اگر اس سے کچھ بھی نہ آتا ہو تو درمیانی آواز سے کہ سنتا رہے مرنے والا، میت کے کانوں میں آواز جاتی رہے، اس سے یوں نہ کہے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، بلکہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نرم آواز سے پڑھتا رہے، بار بار ذکر کرے۔ جب وہ مرنے والا اپنی زبان سے یہ کلمات کہہ لے تو اب یہ خاموش ہو رہے، اور جب اس کے اوپر سکرات کا وقت ہو، اگر شدت ہو تو سورہ رات یا سورہ یاسین کی تلاوت کرے کہ بآسانی روح پرواز کر جائے، اور مومن کی روح تو یوں جسم سے جدا ہوتی ہے جیسے گندھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جائے، پتہ نہیں چلتا، اور ایک نورانی چمک اس کے چہرے پر آتی ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے اس کی آنکھوں کو آہستہ ہاتھ رکھ کر بند کر لو، کھلی نہ رہ جائیں، منہ بند کر کے ایک پٹی سر سے تھوڑی تک باندھ دو۔ دنیا کے انہماک میں اس وقت کو یاد رکھو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب آنکھیں بند کرو تو اس وقت بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرو، درود شریف پڑھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور جب جنازہ لے کر چلو تو دنیاوی باتیں نہ کرو بلکہ کلمہ طیبہ اور اللہ کا ذکر کرتے چلو، اور دل میں نیت کرو کہ مولا تعالیٰ اس ذکر کو قبول فرمائے اور اس کو اجر و ثواب اس مومن میت کی روح کو عطا کرے۔ تو جب تک تم قبرستان لے کر پہنچو گے تب تک اس کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی کہ اللہ کا ذکر کرو صبح و شام، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے معنی یہ ہیں کہ ہر وقت اس کو یاد رکھو، جب صبح نیند سے آنکھ کھلے تو کہو بسم اللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ جس نے یہ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ اسے دن بھر برکتیں اور اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا اور نیکی کی توفیق عطا کرے گا۔ جب سونے لگو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین آتا ہے۔ آخری منزل قبر کی ہے، جب قبر میں اتارا جائے تو سب لوگ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اتارنے والے قبر میں جو چند لوگ اسے اتار رہے ہوں وہ کہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو جس کو ذکر یاد ہو آتا ہو وہ ہر وقت ذکر کرتا رہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ کثرت ذکر کی وجہ سے دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ آج اگر کوئی شخص ذکر کرتا ہے تو دوسرا شخص اعتراض کرتا ہے تو وہ دبک جاتا ہے۔
میرے آقا جب سلام پھرتا تو اتنی بلند آواز سے صحابہ اکرام کلمہ طیبہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ باہر کے لوگ جو مسجد میں نہیں پہنچے وہ کلمہ طیبہ کی آواز سے یہ جان لیا کرتے تھے کہ نماز پوری ہو گئی۔ عورتوں کو جو قریب مکان سے ان میں آواز جاتی، اللہ کا ذکر کرنے کے تعلق سے قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ آیات وارد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک سوال یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں کمزوری کا بہت احساس ہو رہا ہے، تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھکن محسوس کرتے ہیں۔ میرے آقا سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرتبے کو میں کیا بیان کروں؟ ایک حدیث طیبہ سن لو، اسی سے اندازہ کر لینا کہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے محبوب کے یہاں کیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو میرے آقا ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے مرحبا۔ جب وہ قریب آتی تو ان کا ہاتھ لے کر پیارے آقا اسے بوسہ دیتے اور انہیں اپنے قریب اپنے کنارے پر بٹھا لیتے، اپنے بستر پر بٹھا لیتے، اور جتنی دیر وہ حاضر رہتی ان کی بات سماعت فرماتے۔ ایک روز حاضر بارگاہ ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ہاتھ ٹھیٹ ہو گئے ہیں چکی پیستے پیستے، گھر کے کام سے تھک جاتی ہوں، سرکار کوئی باندی عطا فرما دیں تاکہ مجھے گھریلو امور میں آسانی ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا ہم تمہارے یہاں آئیں گے، اور ایک روایت میں اسی وقت فرمایا۔ پھر میرے آقا گھر تشریف لے گئے ان کے، سیدہ جب سرکار تشریف لے جاتے تو کھڑی ہو جاتی اور دروازے ہی سے سرکار کا دست مبارک پکڑ کر بوسہ دیتی، سرکار ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پھر وہ سرکار کو قریب بٹھا لیتی۔ سرکار نے اسی طرح جب تشریف لے گئے تو فرمایا تم نے ہم سے اپنی تکلیف کی شکایت کی تھی، بیٹی کیا ہم تمہیں باندی سے بہتر عمل نہ بتا دیں؟ اب کیا ضرور یا رسول اللہ، فرمایا یہ دونوں جہان کی راحتوں کا باعث ہوگا۔ جب تم نماز ادا کرو تو نماز کے بعد صلاۃ مفروضہ یعنی فرض نماز کے بعد 33 بار پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 33 بار پڑھا کرو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 34 بار کہا کرو اللہ اکبر۔ آپ ان کلمات طیبات کو کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے یہ بات سماعت کر لیں کہ سیدہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کیسا قرب رکھتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عابد ابن برا روایت کرتے ہیں معلوم کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ برجستہ ام المومنین نے فرمایا سیدہ فاطمہ زہرا۔ پھر فرمایا اور مردوں میں کس سے محبت تھی؟ فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی۔ اب یہاں بات شیعہ حضرات بڑی سرگوشیاں کرتے ہیں، لیکن اس حدیث طیبہ کے بعد یہ بھی سنو کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کی یہ روایت ذکر کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے معلوم کیا کہ اے ابن بنت رسول اللہ، سیدہ یہ بتائیے کہ اللہ کے حبیب کو عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ فرمایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ۔ کہا اور مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے اندازہ کرو کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ زہرا کی آپس میں محبت کس اعلیٰ درجے کی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں آئیں کہ اللہ کے حبیب کی علالت
اور طبیعت ناساز تھی، اور وہ وقت تھا کہ کچھ دن بعد سرکار نے پردہ فرمایا تو حضرت سیدہ کے سرکار نے قریب آ کر ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدہ رونے لگی۔ پھر اس کے بعد حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار نے جب انہیں روتا ہوا دیکھا تو دوبارہ ان کے کان کے قریب منہ کیا اور سرگوشی فرمائی تو حضرت سیدہ ہنسنے لگی۔ کہتی ہیں پھر جب سرکار سے وہ علیحدہ ہوئی تو میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے سیدہ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ نے آپ کے کان میں کیا کہا جو آپ رو دیں، اور پھر کیا فرمایا کہ جس سے آپ ہنسنے لگی؟ فرمایا رسول اللہ کے راز کو میں فاش نہیں کر سکتی، یہ کہا اور چلی آئی۔ اس کے بعد جب سرکار کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں کوئی بات ان سے عرض کرتی اور وہ اس کا مجھے جواب نہ عنایت کرتی تو میرا معمول تھا کہ میں ان سے کیا کہتی تھی، ذرا غور کرو۔ فرماتی ہیں میں عرض کرتی کہ اے شہزادی رسول اللہ، آپ پر میرا جو حق ہے میں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے میری بات کا جواب عنایت کر دیں۔ فرماتی ہیں میں نے حضرت سیدہ سے عرض کیا کہ آپ پر جو میرا حق ہے میں اس حق کا واسطہ دے کر عرض کرتی ہوں کہ آج آپ بتائیں اب سرکار نے پردہ فرمایا کہ سرکار نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا جو آپ رو دی، اور کیا ارشاد فرمایا جو آپ مسکرائیں؟ فرمایا آقا نے میرے کان میں یہ فرمایا تھا کہ اب تو سرکار نے پردہ فرمایا اور آپ نے مجھے بڑا واسطہ دے دیا۔ تو فرماتی ہے سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ اے فاطمہ مجھے ایسا معلوم ہو گیا ہے کہ یہ میرا وقت آخر ہے، اور جب میں رخصت ہو جاؤں تو تم رونا مت، زیادہ پریشان مت ہونا، میں تمہیں یہ راز کی بات بتا رہا ہوں۔ تو جب میں نے یہ جانا کہ سرکار کی رخصت کا وقت قریب ہے تو میں رونے لگی۔ جب اللہ کے حبیب نے دوبارہ مجھے کان کے قریب منہ کر کے کچھ ارشاد فرمایا تو وہ یہ تھا کہ اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے جا کر ملے گا وہ تم ہو؟ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات پر خوشی ہوئی کہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد حضور سے سب سے پہلے میری ملاقات اہل بیت میں ہوگی۔ تو حضرت سیدہ 6 ماہ حیات رہی، کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور 6 ماہ کے بعد ان کا وصال ہوا۔ حضرت سیدہ کے وصال سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر آئیں، حضرت سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر آئیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیاں ہیں۔ آپ کو رنجیدہ پایا، فرمایا کہ اے بنت رسول اللہ آپ کے چہرے پر وہ بشاشت نہیں، کس بات سے رنجیدہ ہیں؟ فرمایا میں اس بات سے رنجیدہ ہوں کہ انتقال کے بعد میرے پردے کا ویسا اہتمام ہو جیسا میں نے اپنی زندگی میں کیا۔ حضرت سیدہ اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پالنے کی شکل کا بانس کی کھپچیوں کا ایک کور تیار کیا، اس پر ایک دوپٹہ لگایا اور انہیں دکھایا کہ آپ کی میت کے اوپر یہ رکھ دیا جائے گا جس سے پورا پردے کا اہتمام ہو۔ تو سیدہ مسکرائیں اور مجھے دعا دی۔ ایک روز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا کہ بتاؤ عورت کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سب سے اچھی عورت کون ہے اور اس کا کیا عمل ہے؟ صحابہ اکرام سب خاموش رہے۔ رسول اللہ نے بھی خود اس وقت یہ بیان نہ فرمایا، اور پھر دوسرے مسائل پر گفتگو ہوئی۔ فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا سرکار کی، کچھ دیر رہا، یہ سنا، لیکن میرے دل میں یہ بات رہی کہ آخر اللہ کے حبیب نے جو سوال کیا اس کا جواب کیا ہے؟ جب میں حضرت فاطمہ کے پاس گھر میں آیا تو مجھے وہ سوال یاد آیا۔ میں نے کہا آج رسول اللہ نے
تمام صحابہ اکرام سے معلوم کیا کہ عورت کا سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اے فاطمہ تم بنت رسول اللہ ہو، تم بتاؤ کہ اس کا جواب کیا ہے۔ حضرت سیدہ مسکرائیں اور فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کا بہترین عمل یہ ہے کہ اسے غیر مرد تمام عمر نہ دیکھے، نامحرم کی نظر اس پر نہ پڑے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری ماں بہنیں سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر آیا اور میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس وقت سوال کا جواب نہ دے سکا جس طرح دیگر صحابہ خاموش رہے۔ میں نے حضرت سیدہ سے جا کر معلوم کیا تو حضرت فاطمہ نے جواب یہ دیا۔ اللہ کے حبیب نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، اے علی فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ۔ گویا انہوں نے جو جواب دیا وہ صحیح جواب ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ۔ لیکن اللہ کے حبیب انہیں ذکر کی تاکید کس درجہ فرماتے ہیں؟ ایک طرف فرماتے ہیں تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، دوسری طرف میرے آقا انہیں کثرت ذکر کی تاکید فرماتے ہیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ 2 رکعت نماز میں پوری رات گزر جاتی ہے، سجدہ کرنے کے لیے سر رکھ دیا، صبح نمودار ہو گئی، عرض کرتی ہیں مولا ایک رات ایسی عطا کر دے کہ تیری بندی فاطمہ دل سے تجھے ایسا سجدہ کر لے جیسا میری خواہش ہے۔ اس کا اندازہ کیجئے وہ کیسی ذاکرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں دیکھتا ہوں نوجوان راستے پہ چلتے ہیں، موبائل پر گانا لگا ہوتا ہے، سماعت پر کفایت نہیں کرتے بلکہ اپنے زبان سے بھی وہی کلمات کہتے ہیں۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یہ ذکر کی تاکید شریعت طاہرہ نے مہد سے لحد تک کی ہے۔ بچہ ہوش میں آئے کان میں اذان کہو، اور جب انتقال ہو کے لیٹ جائے تو اب نماز جنازہ پڑھو، تکبیرات بلند کرو، ثنا پڑھو، دعائے مغفرت پڑھو، اور اس کے بعد جب قبر میں اتارو اس وقت بھی لے جاتے وقت ذکر کرتے رہو، اور قبر میں سلاتے وقت بھی اللہ کے سپرد کرتے میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہ مہد سے لحد تک ذکر کی تاکید ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات میں ہمارے لیے امراض سے شفا کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی پر سحر ہو تو معوذتین کا ورد کرے اور پانی پر دم کر کے پیے۔ اسی طرح کسی پر قرض ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی پیارے آقا نے دعائیں تعلیم فرمائی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پہاڑ کے برابر کسی پر قرض ہو اور وہ اس کا ورد کرے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بآسانی ادا کرا دے گا، ایسے ذرائع کھول دے گا۔ جس کا کاروبار نہ چلتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک کا ورد کرے، یا غنیو یا غنیو، یا جبادو یا جباد، اس طرح ذکر کرے، اور آیت قرآن پڑھے تو اس طرح پڑھے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ کام شروع کرے تو بسم اللہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت اور نفع رکھے گا، اور جب کام پورا ہو جائے تو الحمدللہ کہے، شکر للہ کہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مومن وہ کامیاب ہے جو اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ کچھ اچھی چیز دیکھو کہو سبحان اللہ،
کوئی خوبی پہنچے تو کہو الحمدللہ، کوئی نعمت حاصل ہو تو کہو الشکر للہ، کوئی پانی پلا دے تو کہو جزاک اللہ، کوئی سلام کرے تو وعلیکم السلام کہو، چھینک کر الحمدللہ کہہ دے تو یرحمک اللہ کہو۔ ہر آن ذکر کی تاکید ہے، صبح و شام حدیث طیبہ میں ہے، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، جس طرح دعا ہے ایسے ہی فرمایا اللہم اکفنی کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لدنیایا، حسبی اللہ لما ہمنی، حسبی اللہ لمن بغا، حسبی اللہ لمن حسدنی، حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المسألة القبر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ میرے آقا فرماتے جس نے اپنے ورد میں صبح و شام یہ دعا کر لی، اللہ تعالیٰ عز و جل اسے تمام بلاؤں سے امان عطا کرے گا، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا، اور دونوں جہان میں یہ دعا اس کے لیے کفایت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو ذکر کی توفیق دے۔ فلمی نغمات، گیت کم سے کم درجہ ان کا یہ ہے کہ یہ لہو و لعب ہے، لا یعنی بات، اور اگر اس میں کوئی کلمہ حرام کا ہو، ناجائز ہو، تو پھر وہ گانا سرے سے حرام ہے، پھر اس کے ساتھ موسیقی، طبلہ، ڈھول، یہ سب حرام، اشد حرام، بد انجام۔ اور بعض گانے تو فلمی ایسے ہیں جن میں صریح کفر کے کلمات۔ کاش ہمارے نوجوان بھائی یہ جانیں کہ تم فلمی نغمات گانے گنگنانے کے لیے نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس مومن کو دیکھو کہ وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور 5 وقتہ نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے اور اس کی زبان پر سب و شتم نہیں، تو گواہ ہو جاؤ کہ وہ جنتی ہے۔ یہ جو گالی گلوچ کا عام سیوا ہے، دوستوں سے محبت میں بھی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سباب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ولا تلامزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الایمان، برے لفظوں سے کسی کو نہ پکارو، گالی گلوچ سے نہ پکارو، اس لیے کہ یہ برے القاب بولنا فاسق کر دیتا ہے، اور کتنا برا لفظ ہے، لقب ہے فاسق ہونا ایمان والے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کا تو تکیہ کلام گالی بن گئی۔ حدیث پاک میں تو بہت زیادہ تاکیدیں ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کلمہ نہیں پڑھتا بلکہ لایانی باتیں کرتا، گنتی گنتا 10 10 11 11 9 9 8 8 ایسے کہتا۔ تو آپ نے معلوم کیا کہ اس کا عمل کیا تھا، کیا یہ گالیاں بکتا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا لمان الحفیظ، گالی بکنے والے کی زبان پر وقت آتے کلمہ نہیں چڑھتا۔ کہا اس کے سامنے کثرت سے کلمہ ورد کرتے رہو۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر اب تک لوگ ایک دوسرے کو گالی بکتے رہے تو صرف دل سے توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔